فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جناب صدر، اکابر اہل علم، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے پایا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ان مبارک مجلسوں میں بیٹھنے، سماعت کرنے، علماء کرام کی زیارت اور ان کے دیدار کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ خدا کرے کہ یہ نسبت اور تعلق موت تک قائم اور دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو تا دم آخر باقی، زندہ اور تابندہ فرمائے۔ آپ کے اس ادارے کا یہ سالانہ اجلاس عام نہایت اہتمام اور اپنی شان کے ساتھ عروج اور انتہا کی طرف ہے، اور آپ کا یہ ادارہ علاقے کا معتبر، قدیم اور بافیض ادارہ ہے۔ اس کی عمر کے اور بہت سارے ادارے ہیں، لیکن جو مقام آپ کے اس ادارے کو حاصل ہے وہ بہت کم اداروں کے مقدر میں آتا ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر گاؤں کے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں اور قدر نہیں ہے تو پھر بیکار ہے۔ انہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کیسا مستند اور معتبر ادارہ نصیب فرمایا ہے۔ آپ کے اس ادارے میں درس نظامی کی ترتیب بھی قائم ہے اور بہت مضبوط اور مستحکم نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو مزید در مزید ترقیات سے نوازے۔ مجھے اس وقت آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر وقت میں اپنی بات پیش کرنی ہے اور پھر کلام کے سلسلے کو ختم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بات کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا اپنا ایک دستور ہے، اس کا اپنا ایک ضابطہ ہے۔ اس نے جس وقت انسانیت کی ابتدا اور انسانیت کا آغاز کیا تو انسانیت کے ساتھ ساتھ اس نے رسالت و نبوت کے سلسلے کا بھی آغاز فرمایا۔ اسی لیے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اس لیے کہ انسانیت رسالت، خدائی احکامات، ربانی وحی کے بغیر اپنے پایۂ تکمیل اور مقصد اصلی کو نہیں پہنچ سکتی۔ انسان خود ذاتی طور پر کتنا ہی دانشور، شناسا اور سمجھدار ہو، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کی وحی اور اس کا نورانی سلسلہ انسانوں کی رہنمائی اور دستگیری نہ فرمائے،
اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم شامل حال نہ فرمائے تو ایک انسان نہ تو صحیح معنی میں انسان بن سکتا ہے اور نہ صاحب ایمان بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے بالکل ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کے سلسلے کا آغاز فرمایا، اور اس سلسلہ نبوت کی سب سے پہلی کڑی ہم سب کے جد امجد ابو الانسان اور ابو الانبیاء سیدنا آدم علیہ السلام پہلی کڑی ہے۔ پھر نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ آگے چلا، کبھی نبوت و رسالت سیدنا نوح علیہ السلام کو عطا کی گئی، کبھی ادریس، کبھی شیس، آگے بڑھتا بڑھتا یہ سلسلہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک یہ سلسلہ پہنچا، اور شدہ یہ سلسلہ آخری اپنے کلام کی طرف اور آخری انتظار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک دن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ادا کر کے شام کے وقت اپنے گھر آنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی اس کٹیا اور حجرے مبارک سے جو غار حرا کے اس زمانے میں تھا، آپ اس سے باہر تشریف لانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ اس حجرے سے باہر نکلنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مضبوط، بہت طاقتور اور دیو ہیکل شخص اور ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے جو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور روکنے کے بعد یہ کہا، اقرا اے محمد پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، میں نے باقاعدہ طور پر کاپی قلم اور کاغذ اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھائے ہیں۔ سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا، بھیجا اور اس زور کے ساتھ بھیجا، آقا نامدار کا بیان ہے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے جسم سے جان نکل جائے گی، بھیج کر کے پھر چھوڑا اور کہا، اقرا اے محمد پڑھیے۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر یہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں۔ سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام نے پھر مضبوطی کے ساتھ پکڑا، جھکڑا اور اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور لگانے کے بعد چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ اس مرتبہ آپ نے کہا، کیا پڑھوں؟ سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام نے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے پیغمبر پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسانیت کو پیدا کیا، جس نے انسان کو تعلیم کا، پڑھنے لکھنے کا ہنر نصیب فرمایا۔ آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑی عزت اور جاہ و جلال والا ہے، آپ اس رب کے نام سے پڑھیے۔ آپ نے پڑھا اور یوں وہ انتظار جو انسانیت کی ابتدا بلکہ اس سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، جس انتظار کے بارے میں ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو بشارت اور خوشخبری سنائی، اے لوگوں آخری زمانے میں خدا کا ایک راز دلارا اور تاجدار آخری نبی بن کر آئے گا، جس نبی کے لیے یہ ساری کائنات سجائی جا رہی ہے، جس نبی کے لیے نظام کائنات بنایا جا رہا ہے، جس نبی کی وجہ سے جنت بنائی گئی، جہنم بنائی گئی، شمس و قمر کا نظام، بحر و بر کا نظام، جس نبی کے صدقے وجود میں آیا وہ نبی آنے والا ہے۔ اس نبی کی بشارت کبھی ابراہیم دیتے ہیں، اس نبی کی خوشخبری کبھی
عیسیٰ اور موسیٰ سناتے ہیں، اور یوں وہ انتظار جو 100 سال کا انتظار تھا، وہ انتظار آج ختم ہوا، اور یتیم عبداللہ آمنہ کے راز دلارے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج سجا دیا گیا۔ آپ اپنے گھر تشریف لائے، چونکہ آپ نے سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام کو عجیب و غریب اور بہت بڑے جسم کے ساتھ دیکھا تھا، اس لیے ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ خوف، کچھ نہ کچھ دہشت ہونی ضروری تھی۔ اس لیے آپ اپنے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا، دسرونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اور چادر اڑھاؤ، آج میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی بن چکے ہیں، آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال ہے۔ پھر جو پیغام اور جو خدائی حکم آپ کو ملتا رہا، آپ اسے لوگوں تک پہنچاتے رہے، خدا کے اس دین کو، اللہ کی شریعت کو اور ربانی نظام کو آپ دنیا کے سامنے پیش فرماتے رہے۔ کبھی آپ فردن لوگوں کے پاس جاتے، آپ اپنوں کے پاس جاتے، آپ بیگانوں کے سامنے خدا کا یہ کلام اور پیغام رکھتے۔ کبھی آپ مکے کی چاہر دیواریوں اور گلیوں میں اللہ کے اس نظام کی باتیں کرتے، اور کبھی آپ حج کے موسم میں باہر سے آنے والے لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیتے، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اب نظام اللہ کا چلے گا، کفریہ نظام ختم کر دیا جائے گا، ساری شرکیہ طاقتیں مروڑ کر رکھ دی جائیں گی، اب نہ کوئی کسرا رہے گا، نہ کوئی قیصر جنم لے گا، آج کے بعد دنیا والوں کی حکومت زوال کی طرف چلے گی۔ اب اگر پیغام چلے گا، خدا کا پیغام چلے گا، اب حکم جاری ہوگا، رب کا حکم جاری ہوگا، اب نظام چلے گا، مصطفی نظام چلے گا۔ اب اگر مانی جائے گی، اللہ کی مانی جائے گی، ساری دنیا کو چھوڑ دیا جائے گا۔ 360 بت، ان بتوں کے علاوہ اور بت اور وہ خدا جن کو تم نے کھڑ رکھا ہے، ان سب خداؤں کی اب نہ کوئی مانے گا، نہ ان کی باتوں پر عمل کرے گا، نہ ان کو کوئی پوجے گا، نہ ان کی کوئی عبادت کرے گا، بلکہ اب اگر پوجا، پرستش اور عبادت کسی ذات کی جائے گی تو وہ اللہ رب ذوالجلال کی جائے گی، اور نظام مصطفیٰ کا نظام چلے گا۔ آپ حج کے زمانے میں پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اس کے بندوں کے سامنے پیش کرتے۔ کوئی آپ کو دیوانہ کہتا، کوئی آپ کو مجنوں کہتا، کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی آپ کو دولت کا لالچی کہتا، کوئی آپ کو عہدوں کا خواہاں اور خواہش مند کہتا، لیکن آپ دنیا والوں کے تانوں سے بے فکر، ان کی کڑوی کسیلی باتوں سے بے فکر، آپ ساری دنیا کے سامنے یہ کہتے، لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں اس محنت کے اوپر، اس کوشش اور جد و جہد کے اوپر آپ لوگوں سے نہ کوئی مطالبہ کرتا ہوں، نہ کوئی اجرت اور مزدوری طلب کرتا ہوں، بلکہ میری چاہت اور میرا منشا یہ ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت سے دور جا چکے اس کے بندے، بھٹکے ہوئے بندے، گمراہ ہو چکے بندے، رب کے نظام سے دور جا چکے لوگ کیسے اللہ کے نظام سے مربوط اور منسلک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کیسے جڑ جائیں، صرف میری خواہش اور تمنا یہ ہے۔ لیکن دنیا والوں نے آپ کو کہاں بخشا؟ دنیا والوں نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا۔ جب آپ مکے والوں سے پریشان ہو گئے، جب آپ مکے والوں سے بددل ہو گئے،
تو آپ نے ارادہ کیا کہ قرب و جمال کے شہروں اور بستیوں میں جا جا کر اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو پیش کروں. ہو سکتا ہے مکے والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، شاید طائف کے لوگ میرے کلام کو، میری زبان کو، میرے پیغام کو اور اللہ کے اس نظام کو سمجھے. آپ اپنے من میں سچے سپنے سجا کر، اچھے خیالات اور نظریات لے کر، بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑ کر آپ طائف پہنچے. لیکن طائف والوں نے تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی. آپ کے ساتھ چند اوباش، مکار، عیار، فحاش نوجوانوں کو لگا دیا گیا. وہ آپ کو گالیاں دیتے، آپ کے جسم اطہر پر پتھر برساتے تھے. آپ کو ان لوگوں نے لہو لہان کر دیا. آپ شہر سے باہر نکلے، ان لوگوں کو صبر نہ آیا، ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا. اور وہ نبی جو ساری انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، اس نبی کی زندگی کو اس کے اوپر تنگ کر دیا. آپ طائف سے باہر نکلنے کے بعد اپنے اس خون کو دھونے کے لیے اور پاک کرنے کے لیے ایک باغ کے اندر پہنچے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک غلام بھی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں اس قدر خون بھر گیا تھا کہ آپ کے پیر مبارک آپ کی جوتیوں سے چپک گئے تھے اور چھٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ نبی جو ساری انسانیت کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا تھا، وہ نبی جو انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا، وہ نبی جو غلاموں اور مزدوروں کو ان کا حق دلانے آیا تھا، وہ نبی جو عورتوں کو عزتوں سے نوازنے آیا تھا، وہ نبی جو مظلوموں کو امن اور انصاف دلانے آیا تھا. دنیا والوں نے اس نبی کے ساتھ یہ ناروا اور ناجائز سلوک کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن اور انسانیت کے پیکر اور مجسمے تھے. لوگوں نے آپ سے کہا بھی، فرشتے بھی آپ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے. اگر آپ کہے تو طائف کے دونوں جانب جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور طائف کے لوگوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے. مگر قربان جائیے پیغمبر امن و سلامت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں دنیا والوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اگر آج طائف کے یہ لوگ میری باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اگر آج طائف کے باشندے میرے اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو کل ہو سکتا ہے خدا ان کی نسلوں میں دین کے خادم اور شہدائی پیدا کرے گا اور جو دین کی باغ ڈور کو لے کر آگے چلیں گے. حضور کی یہ تمنا اور آپ کی یہ خواہش رنگ لائی اور پھر اسی قبیلے سے حجاج بن یوسف ثقفی جو 27 سال کی عمر میں اور 33 سال کی عمر میں پوری اسلامی سلطنت کے گورنر بنے. پھر ان کے بعد ان کے ہونہار، شاندار، قابل فخر اور امت کے لیے اعزاز کے قابل محمد ابن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے طائف کے اسی قبیلے سے محمد ابن قاسم کو پیدا کیا. پھر وہی محمد ابن قاسم جب اسلام کو ضرورت پڑ رہی تھی نوجوان طاقتوں کی، جب اسلام کو ضرورت تھی کہ کوئی اسلام کی غیرت کا محافظ اور پاسبان بن سکے، کوئی اسلام کی ناموس کی رکشا اور اس کی حفاظت کر سکے، ایسے وقت میں جب سندھ کی سرزمین پر چند مسلمان عورتوں کو قید کر لیا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئی اور یہ خبر ایک عورت نے، ایک مسلمان کے نام جو ثقف جا رہا تھا، جو حجاج کے ملک جا رہا تھا، اس کے نام ایک خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ اے حجاج، سندھ کی سرزمین پر تیری چند اسلامی بہنوں کو
راجہ طاہر نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کے ساتھ بے عزتیاں اور بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں. ہمارا یہ خط حجاج کو دے دینا اور حجاج سے کہنا کہ اے حجاج، تیری بہنوں نے تجھے پکارا ہے، تیری اسلامی غیرت نے تجھے للکارا ہے، اور حجاج اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے کوئی مضبوط انتظام کر اور اپنی بہنوں کو رہائی دلوا. حجاج کے پاس یہ پیغام پہنچا اور حجاج نے اپنی سپاہ کے، اپنے لشکر کے مضبوط لشکریوں کو سندھ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور ان اسلامی بہنوں کو آزاد کرانے کے لیے بھیجا. لیکن سوئے قسمت کہ ایک لشکر ہار گیا اور ہزیمت سے دو چار ہوا. حجاج نے پھر لشکر بھیجا، وہ لشکر سندھ آیا، لیکن اس بار بھی وہ امید اور آرزو پوری نہ ہو سکی اور اس لشکر کو بھی ہار نصیب ہوئی. جب مسلمانوں کے یہ دو لشکر وہاں سے سندھ آ کر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو حجاج کا قابل فخر بھتیجا محمد ابن قاسم ایک دن اپنے چچا کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے چچا جان، اے امیر المؤمنین، اے اسلامی سلطنت کے گورنر اور حاکم، میں یہ چاہتا ہوں، میری جوانی کس کام کی ہے، میری طاقت کس کام کی ہے، اگر سندھ کی سرزمین پر میری ماں اور بہنیں گرفتار ہیں اور محمد ابن قاسم یہاں چین کی سانس لے رہا ہے تو یہ محمد کے لیے ایمانی موت ہے. اس لیے میرے چچا جان، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لشکر لے کر سندھ جاؤں اور اپنی ان مسلمان بہنوں کو آزاد کرا کر کے لاؤں اور راجہ ظاہر کو یہ سبق سکھاؤں اور پیغام دوں کہ جب تک اس روئے زمین پر حجاج ابن یوسف ثقفی اور اس کا بھتیجا محمد ابن قاسم ثقفی زندہ ہے، تب تک کوئی اسلامی غیرت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. حجاج نے بہت منع کیا کہ ابھی تمہاری عمر کم ہے، ابھی تمہارا تجربہ کم ہے، ابھی تم سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تم سے پرانے کمانڈران اور لشکر کے ان چیف اور انچارج موجود ہیں، اس لیے ان کی موجودگی میں تمہیں بھیجنا مناسب نہیں ہے. کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ حجاج نے اپنے خاندان والوں کو آگے بڑھا دیا، سارے رتبے اور عہدے اپنے خاندان والوں میں تقسیم کر دیے، اس لیے محمد میں تمہیں سندھ بھیجنا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن محمد ابن قاسم کے اندر جنون کی ایک آگ تھی، اسلامی خودداری تھی، ماں بہنوں کا سچا درد تھا. انہوں نے بہت اصرار کیا، بار بار اصرار کیا. جب بار بار اصرار کرنے کے باوجود حجاج ابن یوسف ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، محمد ابن قاسم نے یہ کہا کہ اے میرے چچا جان، اگر دو لشکریوں کے شہید ہونے کے ساتھ ساتھ، دو کمانڈروں کی شہادت کے ساتھ ساتھ اگر میں بھی اس راستے کے اندر شہید ہو جاؤں گا تو یہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے اور ساری ملت اسلامیہ کے لیے فخر کی بات ہوگی. محمد ابن قاسم صرف 17 سال کی عمر میں سندھ پر لشکر لے کر پہنچے، بلکہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 17 سال پورے ہونے میں ابھی چند دن باقی تھے. 17 سال کا وہ کم سن نوجوان سندھ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور جس جیل کے اندر راجہ ظاہر نے ان عورتوں کو گرفتار کر رکھا تھا، ان عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے محمد ابن قاسم جیل کے دروازوں تک پہنچ گئے، جیل کے دروازوں کو توڑ ڈالا، اپنے گھوڑے جیل کے اندر داخل کر دیے. وہاں جو ان کے سپاہی موجود تھے ان کو تہہ تیز کیا اور پوری شان کے ساتھ ملت اسلامیہ کی غیرت کو باقی رکھا. اس نے اس غیرت کو باقی رکھا جو غیرت کبھی عمر فاروق کے اندر چھلکتی تھی، وہ غیرت جو کبھی عمر ابن عبدالعزیز کے اندر چھلکتی تھی، جو غیرت خالد بن ولید اور سلمان فارسی
رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھی، اس اسلامی غیرت کو محمد ابن قاسم نے زندہ رکھا اور جیل کے دروازے توڑ کر سپاہیوں کو تہہ تیز کر کے ان کو قتل کر کے اپنی اسلامی بہنوں کو آزاد بھی کرایا اور ہند کی سرزمین پر، سندھ کی سرزمین پر اسلام کا پیغام لے کر بھی داخل ہوئے۔ وہ لوگ ضرور اس مقصد کے تحت آئے تھے کہ ہمیں اپنی اسلامی بہنوں کو اور ماؤں کو آزاد کرانا ہے، لیکن اسلام کا پیغام عالمگیر پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام عالمی اور آفاقی اور قیامت تک قائم اور قائم رہنے والا پیغام ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنی تعلیمات، اپنے اخلاق، اپنے اسوے، اپنے طریقے اور اپنے کردار سے اسلام کے لیے روشن راہ قائم کی اور وہیں سے ہندوستان میں لوگ اسلام کے گرویدہ اور قائل ہونے شروع ہو گئے۔ میرے پیاروں، یہ اسلامی غیرت اور خودداری تھی، یہ اسلامی جذبہ تھا، یہ اسلامی امنگ تھی محمد ابن قاسم کے اندر، جو صرف 17 سال کے نوجوان تھے۔ خدا کی قسم، آج کا نوجوان سمجھدار ہونے کے باوجود اور ساری سہولتیں ہونے کے باوجود محمد الرسول اللہ کی تعلیمات اور آپ کے پیغام سے دور ہے۔ نوجوانوں کو دیکھ کر ان کی شکل و شباہت، ان کے چہرے، ان کی داڑھی، ان کی ٹوپی، ان کے لباس کو دیکھ کر کوئی یہ فرق نہیں کر سکتا یہ کہ یہ اسلامی نوجوان ہے یا غیر مسلم نوجوان ہے۔ میرے پیاروں، جس دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگیاں، جوانی، تمام عمریں، اپنا سارا مال، ساری دولت، اپنا جسم، اپنے بچے، اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں، اپنی بہنیں، اپنا گھر بار، اپنی عزت و غیرت سب کچھ قربان کر ڈالی تھی۔ آج اسی دین کے ماننے والے اپنے عمل سے اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہاں معلوم ہوتا ہے کہ مسلموں کی بستی ہے یا غیر مسلم یہاں رہتے ہیں۔ چند بڑی عمر کے لوگوں کے علاوہ کون داڑھی رکھتا ہے؟ کس کے چہرے پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجی ہے؟ کس کا سر بتاتا ہے کہ یہ آقا کے غلاموں کے سر ہیں؟ ہمارے لباس کہاں بتاتے ہیں کہ ہم آقائے نامدار کے ماننے والے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں، تمہارے لیے حضور کی زندگی کے اندر اسوہ کامل ہے، بہترین نمونہ ہے، شاندار آئیڈیل ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ ہماری ساری زندگی حضور کی زندگی جیسی ہونی چاہیے، ہمارا ظاہر و باطن حضور جیسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس حضور و سنت جیسا ہونا چاہیے، ہماری داڑھیاں حضور کی داڑھیاں اور صحابہ کرام کی داڑھیوں سے ملتی جلتی ہونی چاہیے، ہماری گفتار و رفتار، ہمارا کردار و انداز، ہماری صبح و شام، ہماری خوشی اور ہمارے غم، زندگی کا ہر موڑ اور ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سے آراستہ اور پیراستہ ہونا چاہیے۔ اور پھر شکوے ہیں، آقا کا پیغام چھوڑ دیا، ان کی زندگی چھوڑ دی، قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، احادیث نبوی کو بھلا دیا، علماء کرام سے دوری اختیار کر لی، مدارس سے دوری اختیار کر لی، تبلیغی نظام سے دوری اختیار کر لی، خانقاہی سلسلات سے دوری اختیار کر لی، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، محمد الرسول اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیا، اور پھر شکوے اور شکایت ہے کہ ہم ہر محاذ پر ناکام اور پریشان ہیں۔ میرے پیارو، اس کا جو علاج اللہ رب العزت والجلال، احکم الحاکمین اور قادر قیوم نے تجویز کیا ہے
اگر حالات کے ان علاج کے سلسلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں، ان کے نصیحت، ان کے پیغام، ان کے اصول اور ان کے ضابطے پر عمل کریں گے تو کامیابیاں مسلمانوں کے قدم چومتی چلی جائیں گی۔ آؤ مسلمانوں سنو خدا کا وہ پیغام، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کے اندر